لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت اور شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ یعنی فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ کیا ہے؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یعنی نہ جاننے والا ایک سے یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید اور شرک ایک سا نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت جگہ نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عدالت ہے، حق کی ضد باطل ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدان محال ہے، اسی طرح علم اور اہل جہل یعنی نہ جاننے والا ایک سا یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چوتھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسین بچوں کو انگریزوں کی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے حد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا۔ وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، جو ہمارے معاشرت کا دشمن، جو ہمارے کلچر کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمزور معصوم بچوں کے خلیفہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یعنی نہ جاننے والا ایک سے یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمزور معصوم بچوں کے خلیفہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ ترجمہ، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغ رات کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کے سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس یعنی الٹا
اچھا نظر آتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا, نصیحت کیجیے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا. عزیزان گرامی, عبدالاسد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شخص عزت والی نہیں. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھا کہ 3 چیزوں میں جس کو چاہے پسند فرمائے. نمبر 1 علم, نمبر 2 مال, نمبر 3 سلطنت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا, لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا. اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں تو آخرت میں ہی بچے ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. واقعہ ایک شخص تھا, اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو, لیکن میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرتی ہوں. ما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.